نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہان کی سعادت سمجھیں۔ اللہ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہی ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن عظیم کے اندر جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کو اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن عظیم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے معلوم کیا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں زندہ ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو تو تم کو ہجرت اور جہاد کا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت ابو حمامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے کہ جو ان کو ناگوار ہو، بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا اور کھرا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع اور امید کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ جو ان کو ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ قرآن عظیم میں ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ماں باپ میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی ہے اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس لیے ذرا ذرا سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضگی میں، یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے، والد کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو بھڑکائے گا۔
وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول، کون آدمی جس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ ذلیل ہو ذلیل ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ ایک موقع پر تو آپ نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی، اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ پیارے آقا نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہو جائیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا کہ جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم کیا کہ یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ آپ نے معلوم کیا کہ انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو میں نے ان سے تو اجازت نہیں لی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تب تم جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ سامعین اکرام، معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت بڑی عظیم چیز ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا، لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، ایک زمانہ تھا کہ جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست اور قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں۔ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔